بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میرے دوستوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا اور اللہ کی جانب سے بخشش کا مہینہ ہے، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، قد اظلکم شہر العظیم، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ کرنے والا ہے جس کی ایک نیکی 70 گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر اس میں کہہ دیں تو جنت کے اندر عام حالات میں، عام دنوں کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے جس کے سائے کے نیچے 100 سال تک تیز رفتار عربی نسل کا گھوڑا اگر دوڑتا رہے تو اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہی سبحان اللہ اگر آپ رمضان المبارک میں کہہ دیں تو 70 درخت جنت کے اندر لگ جائیں گے، اور اگر ایک تسبیح صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت پڑھ لی جائے تو کئی میلوں کے اندر آپ کے باغات لگ جائیں گے جنت کے اندر۔ تو یہ جنت کمانے کا، نیکیاں کمانے کا ایک عظیم قسم کا مہینہ ہے، جس کی عظمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو بتا دیا تاکہ تیار ہو جائیں، محنت کرنے کے لیے، مشقت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ میرے دوستو، بغیر محنت کے اور بغیر کسی مشقت کے چھوٹی دنیا کی چیز بھی آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے، اور اتنی بڑی اللہ کی نعمت جو جنت ہے وہ بغیر محنت اور مشقت کے کیسے ملے گی؟ یہ جنت ہم نے دنیا کے اندر رہ کر تیار کرنی ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اگر آپ کہتے جائیں گے آپ کی جنت تیار ہو جائے گی۔ اور پھر ادنا قسم کا آدمی، جو آخری درجے کا آدمی ہوگا، اس کو جنت جو ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ آپ پھر اللہ کی رحمتوں کا اندازہ لگا لیں، اتنی عظمت والا مہینہ جو آ رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ ایک ترتیب بنائیں، کوشش کریں کہ اس مہینے میں گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، آپس میں محبتیں قائم کریں، اچھے اور اعلیٰ اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، اور یہ چیز اللہ کے نزدیک اتنی محبوب ہے کہ سارے دن کی عبادت اور روزے رکھنے سے بھی کسی مومن بندے کے ساتھ اگر آپ اعلیٰ اخلاق سے پیش آئیں گے وہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں۔ میرے دوستو، اب عمل کیا کرنا ہے؟ اس مبارک مہینے کا چاند نظر آتے ہی آپ نے اس خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت اور عظیم الشان مہینہ ہمارے سروں پر بلند کر دیا، سائے فگن کر دیا، اور نیت یہ کر لینی ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اور ایک ایک سیکنڈ جو قیمتی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ فائدہ یہ ہے کہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ، جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اصل روزہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی، جیسے ہی آپ چاند دیکھ لیں، آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے۔ اور دعا کس طریقے سے مانگنی ہے اس کا طریقہ بھی آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں کس طرح سے دعا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم جب بھی کوئی دعا مانگو تو اپنی دعا مانگنے سے پہلے کسی دوسرے کے لیے دعا مانگو، اس کے بعد اللہ کے دربار میں اپنی دعا پیش کرو، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اس نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اس سے افضل کوئی اور طریقہ ہے جس سے دعا مانگی جائے اور رد نہ ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی سب سے بہترین خلقت اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کی آل ہے۔ تم جب بھی دعا مانگو اپنی دعا سے پہلے اللہ کے محبوب کے لیے دعا مانگو کہ اے اللہ، تو اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما، اس کی آل پر رحمت نازل فرما،
اس کے بعد اپنی دعا مانگو تو اللہ کبھی تمہاری دعا رد نہیں کرے گا۔ اے بندے تم یاد رکھنا، اللہ کے قانون میں یہ نہیں کہ ایک دعا قبول کرے، وہ جب قبول کرے تو پھر دوسری دعا چھوڑ دے۔ جب اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ میرا بندہ میرے محبوب کے لیے دعا مانگ رہا ہے جو قبول شدہ دعا ہے، تو وہ فوراً قبول کرے گا۔ اس کے بعد جب تمہاری حقیر پر دعا پروردگار عالم کے دربار میں پہنچے گی تو اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ دعا بھی ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ اس طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اس ماہ مبارک میں جتنی برکتیں ہیں یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ وہ ہمیں تو نصیب فرما، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس دن مغرب کی نماز باجماعت ادا ہو۔ اب اہم کام جو کرنا ہے اسے توجہ سے سن لیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، یعنی 3 فرض جماعت کے ساتھ پڑھ کے، 2 سنت اور 2 نفل پڑھ کے اسی طرح قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ قدر 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ بس گر گرا کر عاجزی کے ساتھ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا مانگنے کا طریقہ، اس طریقے سے عاجزی کے ساتھ رو کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اپنے رزق کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، کوئی بھی حاجت ہے آپ اس کے لیے دعا مانگیں۔ جنت کے لیے آپ دعا مانگیں اپنے لیے۔ حدیث مبارکہ میں اس طرح سے آیا ہے کہ جو شخص جنت 3 مرتبہ طلب کرتا ہے، جنت خود کہتی ہے یا اللہ تو اس کو جنت میں داخل فرما، اور 3 مرتبہ جو جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے، جہنم خود پکار کے کہہ لیتی ہے یا اللہ تو اس کی جہنم سے حفاظت فرما۔ جب آپ دعا مانگ لیں، جو طریقہ آپ کو بتایا ہے، اس وظیفے کا جو اصل مقصد اور اصل کام وہ رزق کی خیر و برکت کے لیے ہیں، تو آپ نے دعا کے اندر رزق کی خیر و برکت بھی ضرور مانگنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم مانگو صحیح، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سورہ قدر 21 مرتبہ جو آپ نے پڑھنی ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، اس پڑھنے کے دوران بھی یہی تصور ذہن کے اندر رکھنا ہے، یا اللہ تو مجھے حلال، پاکیزہ اور وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ اس تصور کے ساتھ آپ جب پڑھیں گے اور دعا بھی مانگیں گے تو پھر آپ دیکھ لینا آپ کے پاس دولت کی ریل پیل حلال اور پاکیزہ طریقے سے ایسی ہوگی کہ آپ جتنا بھی اس کو خرچ کریں گے وہ ختم نہیں ہوگی۔ لیکن میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، شرط یہ ہے کہ اسے خرچ نیک کاموں میں، حلال کاموں میں، جائز کاموں میں، اور اپنی اولاد کے اوپر، رشتہ دار، دوست احباب کے اوپر خرچ کرنا ہے، ناجائز کاموں میں نہیں خرچ کرنا۔ ساری زندگی آپ کی دولت ختم نہیں ہوگی، یہ وظیفہ سال بھر کے لیے آپ کے لیے کافی ہے۔ زندگی رہے تو آئندہ جب رمضان المبارک آئے تو پھر آپ یہ وظیفہ چاند نظر آتے ہی مغرب کی نماز پڑھ کے جیسے ترتیب بتائی ہے پھر کر لیں۔ جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے ہر سال آپ یہ کرتے رہیں۔ رزق کی تنگی کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ اللہ پاک مجھے اور تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں کو اس مبارک برکت والے، رحمتوں والے وظیفے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔